نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں ایک بار پھر اپنے سلسلے مقامات وحی، جس کے اندر ہم قرآن مجید کا اس صورت میں مطالعہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک تو آسان ہے اور ایک بہت لطف اندوز ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جب وہ نازل ہوئی تو مقام کیا تھا۔ تو ہم چونکہ شان نزول پر گفتگو نہیں کر رہے بلکہ مقام نزول پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے ہمارے پچھلے کئی سلسلوں میں الحمدللہ بہت ساری آیات آپ نے ہم سے سنی ہیں اور ہم نے اس کا مقام نزول بیان کیا۔ پچھلی گفتگو میں اس مقام پر ختم کی تھی کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے 4 مقام میں نے ذکر کیے تھے۔ اپنے پچھلے درسوں میں نے 3 بیان کیے تھے اور یہ جو اس سے پہلا درس تھا اس کے اندر میں نے 4تھا مقام بھی ذکر کیا۔ ایک مقام ہے مکہ اور اس کے گرد و نواح، وہ مکہ کے حکم میں آ جاتے ہیں، اور ایک ہے مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و نواح، وہ مدینہ پاک کے حکم میں آ جاتے ہیں، اور ایک ہے ملک شام۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ملک شام سے مراد بیت المقدس ہے، جو تعبیر بھی درست ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں، شام سے مراد مقام تبوک ہے، کیونکہ یہ تبوک کا جو مقام تھا یہ اس وقت شام کے خطے میں داخل تھا، لہذا چونکہ تبوک کے مقام کے اوپر بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں تو علامہ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس کی مراد یہ ہے۔ اگر بیت المقدس مراد لیں شام سے وہ بھی درست ہے، اور اگر ہم تبوک مراد لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ کیوں کہ بیت المقدس اور تبوک یہ دونوں ہی خطے جو ہیں ملک شام کے حکم میں تھے اس وقت، یعنی کہ یہ دونوں خطے جو ہیں وہ ملک شام میں داخل تھے اس وقت، لہذا بیت المقدس میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی ملک شام کے خطے میں ہی داخل ہوں گی، اور جو تبوک میں نازل ہوئیں وہ بھی ملک شام کے ہی خطے میں داخل ہوں گی۔ یہ تو ہو گئے 3 مقام، اور 4تھا مقام میں نے کہا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا ایک مقام عرضی اور سماوی بھی ہے، یعنی سماوی بھی ہے، عرضی اور سماوی بھی ہے۔ قرآن مجید یعنی کہ زمین پر اور آسمان پر بھی نازل ہوا ہے، اور اس کے اوپر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے اور بھی کئی ائمہ و مفسرین کو، جیسے امام ابن عقیلہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا المکی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنی کتاب الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن کے اندر انہوں نے بھی یہ تقسیم ثابت کی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک جو مقام ہے وہ عرضی اور سماوی یعنی سماوی بھی ہے،
4 مقام ہو گئے۔ آج ہم ایک آیت کریمہ کے بارے میں سننے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو بیت المقدس کے اندر بھی نازل ہوئی، اور یہ میں تفسیر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بیت المقدس میں کوئی آیت نازل ہوئی ہو معراج کے سفر میں، کیونکہ معراج کے سفر کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر بیت المقدس نہیں تشریف لے گئے۔ ہاں، آپ ملک شام کے سفر میں بچپن میں گئے تھے، پر واپس آ گئے تھے کسی وجہ سے۔ وہ واقعہ جس میں بحیرہ راہب کا واقعہ آتا ہے جامع ترمذی میں، علماء جانتے ہیں۔ تو ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا حوالہ دے کر، اور ہبت اللہ المفسر کا حوالہ دیا تھا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ آسمان اور زمین کے درمیان میں نازل ہوئی، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ جا رہے تھے تو اس وقت یہ نازل ہوئی۔ وہ آیت کریمہ ہے پارہ نمبر، یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 45۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ناظرین یہ بات سماعت کر لیں، یہ آیت کریمہ نئی نہیں ہے، ہم پچھلے درس میں اس کو عدداً گنوا چکے ہیں، اب صرف تفصیلی تھوڑی سی گفتگو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی شب نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 45 جو ہے وہ کہتے ہیں مقام نزول کے بارے میں اپنی کتاب کے نوع اول کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ آسمان پر نازل ہوئی۔ اب یہ جو کہا نا کہ بعض نے کہا کہ آسمان پر نازل ہوئی، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہبت اللہ المفسر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے یہ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ معراج کی رات زمین و آسمان کے درمیان میں نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو میں نے قول بیان کیا ہے کہ بعض نے کہا مدینہ میں نازل ہوئی، بعض نے کہا کہ یہ آسمان پر نازل ہوئی، خلاصۃ الوفات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 547 کے اوپر یہ قول کیا گیا۔ پھر النوع ثانی میں ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی نقل کیا، وہ کہتے ہیں معراج کی رات یہ آیت کریمہ بیت المقدس کے اندر نازل ہوئی، لیکن ہبت اللہ المفسر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آسمان پر نازل ہوئی۔ لہذا ہم نے اس آیت کریمہ کو کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان میں نازل ہوئی یا آسمانی سفر پر میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے معراج کی رات، تو یہ وہاں نازل ہوئی، اس کے تحت یہ آیت کریمہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل تھی جو آج ہم نے بیان کی ہے۔ آگے ایک آیت کریمہ ہے جو بیت المقدس کے اندر نازل ہوئی، جس کے اوپر اکثر علماء کا قول ہے، بلکہ روایات بھی ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر روایات بھی درج کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین اس کی روایت نمبر 7996 اٹھا کے پڑھیں، پھر 7997 پڑھیں، پھر 7998، یہ 3 روایات میں یہ قول ہے کہ یہ معراج کی رات یہ جو آیت کریمہ ہے بیت المقدس کے اندر نازل ہوئی۔ آگے دیکھیے اگلی جو آیت کریمہ ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حجر اسود کے پاس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنو شیبہ
سے ہمارے پاس تشریف لائی، اس دروازے سے حضور نے قدم رنجہ فرمایا، اور صحابہ کرام آپس میں لطف بھری باتیں کر رہے تھے، جس میں مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکراہٹ کی ایسی بات کہ جو مسکراہٹ پر مبنی ہو پر اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، یعنی لطف دینے والی بات ہو پر اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، ایسی جائز درست اور سچی بات آپس میں کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو صحابہ کرام کو لطف بھری باتیں کر رہے تھے، دین متین کی باتیں کر رہے ہوں گے اور مسکرا بھی رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام کے اس عمل کا اظہار فرمایا، اور اس عمل کا اظہار فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے گئے تو جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کے آئے۔ حجر اسود کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے کہ جبرائیل امین صحن کعبہ میں حجر اسود کے پاس یہ آیت کریمہ لے کے آئے، اور آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ حجر اسود کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب پہنچے تھے، اس مجلس میں صحابہ کرام کی مسکراہٹ کا تذکرہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور آج کی تیسری آیت کریمہ جس کا مقام وحی بتانے لگے ہیں، مقام نزول بتانے لگے ہیں، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 12 ہے، یعنی یہ سورت پارہ نمبر 11 کے دوسرے رکوع کے اندر ہے، پہلی آیت ہی اسی سے رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مکی ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ مدنی ہے، تو زیادہ تر اجماع اس بات پر ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 12 جو ہے یہ مکی آیات ہیں۔ ہجرت سے قبل منی کی گھاٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت ہوئی، جس کو یعنی کہ یہ نبوی سالوں میں 11 نبوی کو اور 12 نبوی کو، اور پھر جو 13 نبوی جو جب سال آیا تو اس میں مسلمانوں کی ہجرت ہو گئی تھی، تو اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اول، پھر عقبہ ثانی، اور چونکہ تیسرا سال آیا تھا تو اس کے اوپر لفظ بول دیتے ہیں عقبہ ثالث۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ پاک شہر سے ایک وفد آیا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے آئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک لے جانے کے لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی تھی، یہ بیعت ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ یہ بالترتیب 3 سال ہوئی، وہ عقبہ اول میں بھی کچھ صحابہ یعنی کچھ لوگ مدینہ پاک سے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے، اور پھر عقبہ ثانی پہ جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگلے سال پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئیں گے، اور تیسرا سال جب آیا تھا تو وہ ملنے کے لیے آئے، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب تیسرے سال کی بیعت میں 70 سے زیادہ انصار شریک ہوئے ادھر سے، یعنی کہ مدینہ پاک ابھی انصار تو نہیں بنے تھے، یعنی مدینہ پاک کے جو لوگ جو بعد میں ہجرت کرنے کے بعد جن کو لقب انصار کا دیا گیا، وہ 70 لوگ مدینہ پاک سے آئے تھے۔ انہوں نے بیعت کے سلسلے میں شرائط پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط ہے کہ آپ سب اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں، اور اپنے لیے شرط یہ ہے کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں اور اپنے مال اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط رکھی۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہ دونوں شرطیں پورے کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جتنے بھی شرکاء انصار کی طرف سے مدینہ پاک سے جو لوگ آئے تھے، ان سب حضرات نے
خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کریں گے اور نہ ہی فسخ کرنے کی درخواست کریں گے۔ ہم نے یہ سودا کر لیا، ہمیں یہ سودا قبول ہی قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں اس جگہ پر چونکہ اس بیعت میں ظاہراً صورت ایک لین دین کی بن گئی، تو اس پر یہ آیت کریمہ، لین دین کی معنی یہ بھئی حضور علیہ السلام انہوں نے شرطیں کے حوالے سے کہا تو حضور علیہ السلام نے 2 شرائط رکھ دی، انہوں نے قبول فرما لی، لین دین کا معنی یہ، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ ایک آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، ایک اس کے مان بعد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ آیات کریمہ جو ہیں یہ اس مقام کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ آیات سن کر سب سے پہلے حضرت براء بن معرور اور ابو الحیثم اور اسعد رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے ہاتھ رکھ کر حضور کا دست اقدس چوم لیا، یعنی کہ بیعت قبول کر لی، مان لی حضور کے دست اقدس میں۔ اپنا ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور تن من دھن جان سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کو مکہ سے مدینہ لے جائیں گے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں گے۔ اب مینا کی گھاٹی کے قریب جس جگہ پر یہ بیعت ہوئی، یادگار کے طور پر آج اس جگہ میں مسجد عقبہ، جس کو مسجد بیعت قائم کی گئی ہے، اس کو پہلے مسجد عقبہ کہتے تھے، اب شاید اس کا نام مسجد بیعت کہہ دیا ہے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور 144 ہجری میں یہ مسجد تعمیر کرائی، پھر مختلف زمانوں میں اس کی تعمیر و مرمت ہوتی رہی۔ موجودہ تعمیر ترکوں کی ہے جو پتھروں اور چونے سے بنائی گئی ہے۔ پہلے یہ مسجد پہاڑی کے اس طرف گھاٹی میں واقع تھی، اور بعد میں مگر جب راستوں کی توسیع کے لیے پہاڑیاں ختم کی گئیں تو یہ مسجد میدان میں سامنے آ گئی۔ یعنی پہلے یہ مسجد پہاڑی کے اندر چھپی ہوئی تھی، یعنی کہ پہاڑی کے پیچھے لگتی تھی، گھوم کے سفر کر کے اس مسجد تک آنا ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، چونکہ پہاڑیاں کاٹی گئی ہیں تو یہ مسجد اب روڈ کے اوپر ہی سمجھ لیں، یعنی روڈ کے بالکل متصل قریب آ گئی ہے یہ مسجد۔ اس بیعت عقبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم دے دیا۔ سب صحابہ کرام آہستہ آہستہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق یعنی یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور مولا کائنات امانتوں کی حفاظت کے لیے حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے۔ اور پھر وہ پورا واقعہ جو غار ثور کا پیش آیا، جس میں حضور علیہ السلام کو کافر اپنے ارادہ بد سے قتل کرنے کے لیے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس ہم اسی ہجرت کی رات سے شروع کریں گے، اور پھر جو آیات ہجرت میں نازل ہوئیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔